ہمارا آج کا موضوع جو ہے وہ بڑا ہی سادہ سا ہے، لیکن اس میں چند ایک گزارشات ایسی ہیں کہ جو ہماری اخلاقیات سے اور ہمارے اخلاقی معاملات سے بڑا گہرا تعلق رکھتی ہیں، اور اس موضوع کی اہمیت کا اندازہ اس سے لگایا جا سکتا ہے کہ اللہ رب العزت نے قرآن مجید کی ایک سورت کا نام اس ٹاپک کے اوپر نام رکھ دیا ہے اور فرمایا کہ وَأَمْرُهُمْ شُورَىٰ بَيْنَهُمْ، یعنی ایمان والوں کا اور نیککار لوگوں کا تذکرہ کرتے ہوئے اللہ رب العزت نے یہ بات بھی ان کے اوصاف میں سے یہ بات بھی بیان فرمائی کہ ان کے کام، ان کے معاملات باہمی مشاورت سے طے پاتے ہیں۔ تو اب یہ بڑا عام سا لگتا ہے، مشورہ کرنا، مشورہ دینا، ہم اس سمجھتے ہیں کہ یہ عام سی بات ہے، کوئی اتنی خاص چیز نہیں ہے، کوئی اہم چیز نہیں ہے، لیکن آج ہم انشاءاللہ اس پر تفصیل سے گفتگو کریں گے۔ موضوع پر گفتگو کرنے سے پہلے میں موقع کی مناسبت سے ایک بات عرض کرنا چاہتا ہوں، کیونکہ آخر میں پھر مجھے بھول جاتا ہے، تو میں نے سوچا کہ پہلے ہی یہ بات آپ کے گوش گزار کر دی جائے کہ یہ الحمدللہ شوال کا جو مہینہ ہم گزار رہے ہیں رمضان المبارک کے بعد، اس ماہ مبارک کے اندر ہم جانتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے 6 نفلی روزوں کا اہتمام کرنے کی یہ فضیلت بیان فرما دی کہ جو شخص یہ 6 شوال کے روزے رکھ لیتا ہے اور رمضان المبارک کے روزے اس نے رکھے ہوتے ہیں تو گویا اللہ رب العزت اسے پورے سال کے روزے رکھنے کا ثواب عطا فرما دیتے ہیں۔ اور اس کی کیلکولیشن بھی وہ جو اللہ رب العزت نے ایک عمومی قاعدہ بنایا ہے اس کے اعتبار سے بالکل فٹ بیٹھتی ہے کہ ایک نیکی کرنے کے بدلے انسان کو 10 گنا 10 نیکیوں کا ثواب لازماً ملتا ہے۔ بڑھاتے بڑھاتے اللہ رب العزت اس کو 700 گنا بڑھا دے، احد پہاڑ جتنا کر دے، یہ اللہ رب العزت کی مرضی اور انسان کا خلوص، لیکن 10% تو لازماً ہے جو نیکی کا آپ کو ملنا ہی ہے۔ تو یہ شوال کے روزوں کا اگر رمضان المبارک کے روزوں کے ساتھ رکھ لیا جائے تو اس کی یہ فضیلت ہے۔ اللہ رب العزت ہم سب کو اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ دوسری بات جو بس بہت زیادہ سوال کیا جاتا ہے ان روزوں کے اعتبار سے اور بالخصوص خواتین کی جانب سے کہ اگر کسی کے رمضان المبارک کے روزے رہ گئے ہیں، مرد ہو یا خواتین، کسی وجہ سے، بیماری کی وجہ سے، سفر کی وجہ سے اگر کسی کے رمضان المبارک کے روزے وہ نہیں رکھ سکا تو اس کے بعد اب 6 شوال کے روزے بھی رکھنے ہیں، تو گرمی کا موسم بھی ہے اور دیگر ہر انسان سے ضروریات وابستہ ہیں، تو سوال یہ کیا جاتا ہے کہ کیا رمضان المبارک کے روزوں کی قضا دینی ضروری ہے شوال کے روزے رکھنے سے پہلے رمضان کے روزوں کی قضا دیں پھر شوال کے روزے رکھیں، کیا یہ ضروری ہے؟ کیونکہ عمومی سی بات ذہن میں آتی ہے کہ فرض پہلے ہوتا ہے اور نفل بعد میں، یہ ایک بات سمجھ آتی ہے، یا شوال کے 6 روزے رکھے جا سکتے ہیں اور رمضان کے روزوں کی قضا بعد میں بھی دی جا سکتی ہے۔ تو یہ بات سمجھ لیجئے کہ پاکستان بر صغیر کے تمام علماء کرام کا، ہمارے اساتذہ کا متفقہ یہ فتویٰ ہے کہ رمضان المبارک کے روزوں کی قضا اگلا رمضان آنے سے پہلے آپ کسی بھی وقت دے سکتے ہیں بلا عذر۔ اور شوال کے جو 6 روزے ہیں یہ تو صرف شوال میں ہی رکھے جا سکتے ہیں، اس کے بعد تو رکھے نہیں جا سکتے۔ اور بعض لوگ یہ بھی سمجھتے ہیں کہ شوال کے 6 روزے رکھنے کے لیے یہ بات ضروری ہے کہ عید سے اگلے دن کا روزہ لازماً رکھا جائے، پھر یہ 6 روزے پورے ہوتے ہیں۔ ایسی بھی کوئی شریعت نے قید نہیں لگائی۔
اور جو آپ کے فرض روزوں کی قضا ہے وہ آپ بعد میں دے سکتے ہیں، لیکن شوال کے جو روزے ہیں یہ شوال کے علاوہ رکھے نہیں جا سکتے، اس لیے یہ روزے جو ہیں یہ شوال کے اندر ہی رکھنے ہیں۔ اس کی دلیل بھی مختصر سن لیجئے کہ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں کہ ازواج مطہرات کے جو روزے رمضان المبارک میں رہ جاتے تھے، نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت کی وجہ سے ہم سارا سال وہ روزے نہیں رکھ پاتی تھیں، یہاں تک کہ رمضان سے ایک مہینہ پہلے جو آتا ہے شعبان کا مہینہ، یہاں تک کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم شعبان میں کثرت سے روزے رکھا کرتے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم شعبان میں کثرت سے روزے رکھا کرتے تھے، تو پھر وہ کہتی ہیں کہ ہمیں بھی پھر روزے رکھنے کا موقع مل جاتا تھا، اور ہم پھر شعبان کے اندر اپنے وہ رمضان کے جو روزے رکھے رہ گئے ہیں ان کی قضا ہم شعبان کے اندر جا کر دیا کرتی تھی۔ تو یہ ایک مسئلہ جو ہے یہ شوال کے مہینے کے حوالے سے سمجھ لیجئے۔ آئیے آتے ہیں اپنی موضوع کی طرف اور گفتگو کی طرف۔ باہمی مشاورت کرنا، کسی بھی کام کے کرنے سے پہلے، کسی بھی کام کو سر انجام دینے سے پہلے مشورہ کرنے کی کیا اہمیت ہے، اور اللہ رب العزت نے اپنے نبی محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو یہ تلقین فرمائی کہ آپ کام کوئی بھی سر انجام دینا ہو تو اس سے پہلے اپنے ساتھیوں کے ساتھ، صحابہ اکرام کے ساتھ مشورہ کر لیا کریں۔ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زندگی باوجود اس کے کہ آپ نبی تھے، باوجود اس کے کہ آپ پر وحی نازل ہوتی تھی، مگر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم صحابہ اکرام کے ساتھ تمام امور میں مشورہ لازماً کیا کرتے تھے۔ مشورہ جس سے کیا جاتا ہے اس کے بارے میں یہ بات بہت اہم ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، ایک مسلمان کا دوسرے مسلمان پر یہ حق بنتا ہے کہ اگر تمہارا کوئی بھائی تم سے مشورہ طلب کرتا ہے تو اسے اپنی صلاحیت، اپنی قابلیت، اپنی معلومات کے مطابق جو تم بہتر سمجھتے ہو ٹھیک ٹھیک مشورہ دینا چاہیے۔ یہ معمولی بات ہے کہنے کے اعتبار سے، مگر یاد رکھ لیجئے اکثر اوقات ایسا ہوتا ہے کہ انسان کسی کو اپنے حسد کی وجہ سے غلط مشورے دیتے ہیں۔ لوگ غلط مشوروں کی وجہ سے تھوڑے نقصان نہیں ہوتے دنیا میں، غلط مشورے کی وجہ سے تھوڑے گھر برباد نہیں ہوتے۔ یہ کتنے عورتیں اور خواتین ہیں جو غلط انسٹرکشنز کی وجہ سے اپنے گھر برباد کر بیٹھتی ہیں، اپنی سہیلیوں کے کہنے میں، اپنی بہنوں کے کہنے پر، اپنے کسی بھی ایسے عورت کے کہنے پر جو اس کو صحیح مشورہ نہیں دیتی، وہ اپنا گھر برباد کر بیٹھتی۔ اس لیے اگر آپ مشورہ دینے کی صلاحیت نہیں رکھتے، آپ کو پتا ہے کہ یہ میرے متعلقہ امور میں سے نہیں ہے، مجھے اس کے بارے میں معلومات نہیں ہے، میں اچھا مشورہ نہیں دے سکتا، تو اس کو صاف کہیں کہ یہ میرے متعلقہ کام نہیں ہے، میں اس میں مشورہ نہیں دے سکتا یا نہیں دے سکتی، کسی اور سے آپ مشورہ لے لیں۔ لیکن غلط مشورہ دے کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جو امانت مشورہ ٹھہرایا ہے اس میں خیانت نہ کریں، یہ آپ کا حق ہے۔ ہاں، اگر آپ کو صحیح بات کا علم ہے، آپ کے بھائی نے آپ سے مشورہ کیا، وہ مشورہ گھریلو معاملات میں، کاروباری معاملات میں، کسی مسئلے میں ہو سکتا ہے، کوئی پنچایتی معاملہ، کوئی قانونی معاملہ ہو سکتا ہے، تو اگر آپ کو علم ہے تو حسد کو ایک طرف رکھ دیں، بغض کو ایک طرف رکھ دیں، کینے کو ایک طرف رکھ دیں، اور یہ مت سوچیں کہ میں اس سے مشورہ دوں گا تو یہ کہیں مجھ سے آگے نہ نکل جائے۔ یہ بات انسان کو بہت سے معاملات میں پیچھے رکھتی ہے کہ وہ کسی کو اچھی راہ، اچھی لائن، گائیڈ لائن اس لیے نہیں دیتا کہ انسان یہ سمجھتا ہے کہ میں اس کو گائیڈ کروں گا تو کہیں یہ مجھ سے آگے نہ نکل جائے، میں اس کی رہنمائی کروں گا تو کہیں یہ مجھ سے برتر نہ ہو جائے۔ نہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایسے ہی نہیں اس کو مسلمانوں کے حق میں سے ایک حق جو ہے وہ بیان کر دیا۔ اس لیے
کوئی آپ سے مشورہ طلب کرے تو اسے مخلص ہو کر صحیح مشورہ فراہم کریں، اور مشورہ لینے والے کو بھی یہ چاہیے کہ جس سے وہ مشورہ طلب کر رہا ہے اس کے بارے میں بھی یہ اعتماد کر لے کہ وہ بندہ اس کو مشورہ دینے کے قابل بھی ہے یا کہ نہیں ہے، علمی اعتبار سے بھی، صلاحیت کے اور عقلی اعتبار سے بھی، اور اس کے ساتھ جو تعلق ہے اس کے اعتبار سے بھی۔ اس میں 3 باتیں جو علماء کرام نے بیان کی ہیں مشورہ دینے کے حوالے سے، ان کو ذہن نشین کر لیجئے۔ نمبر 1 بات، جو کام کسی بھی معاملے کا ایک انسان سے بڑھ کر زیادہ انسانوں سے متعلقہ ہے، یعنی ایک نہیں، اس میں ایک سے زائد انسانوں کا مفاد وابستہ ہے، تو شریعت کی روح سے اس کام میں دیگر لوگوں سے مشورہ نہ کرنا یہ ناانصافی ہے۔ کام آپ کا ذاتی نہیں ہے بلکہ اس کام سے آپ کا خاندان وابستہ ہے، اس کام سے آپ کا محلہ وابستہ ہے، ایک مسجد کے نمازی اس کام سے وابستہ ہیں، کوئی بھی کام ہو سکتا ہے کہ ایک ادارے کا مفاد اس سے جڑا ہوا ہے، اور آپ ذاتی طور پر خود فیصلہ کر لیں، یہ ان تمام لوگوں کے ساتھ جن کے مفادات اس کام سے وابستہ ہیں، یہ شریعت کی روح سے ان لوگوں کے ساتھ ناانصافی ہوگی۔ اس لیے شریعت ہمیں اس بات کی پابند کرتی ہے کہ جس سے کام متعلقہ ہے اس سے انسان مشورہ کرے۔ اگر وہ دائرہ کار وسیع ہو جائے، ظاہر ہے ہر ایک کو تو انسان دائرہ کار وسیع ہو جائے گا تو ہر ایک سے تو مشورہ نہیں کیا جا سکتا نا۔ مثلا ایک پورے گاؤں کے ساتھ کا معاملہ وابستہ ہے تو گاؤں کے ہر فرد سے مشورہ نہیں ہوتا، اس میں کیا کیا جاتا ہے، میں انشاءاللہ آئندہ اس کی مثالیں بھی آپ کے سامنے تفصیلاً رکھ دوں گا۔ اس میں یوں کیا جاتا ہے کہ نمائندگان کو سلیکٹ کر لیا جاتا ہے، ایک محلے کا ایک نمائندہ ہو جاتا ہے، ایک علاقے کا ایک نمائندہ ہو جاتا ہے۔ جیسے ہمارے ہاں یونین کونسل ہے، اب آپ کا کونسلر جو ہے وہ ایک خاص یونین کا نمائندہ ہے، اس سے اوپر جاتے ہیں ایم این اے آ جاتا ہے، ایم پی اے آ جاتا ہے، وہ اس سے بڑے علاقے کا نمائندہ، ایم این اے اس سے بڑے علاقے کا نمائندہ۔ یہ کیا ہے؟ یہ مشاورت کرنے کے لیے اہل علاقہ کے نمائندے ہوتے ہیں، کیونکہ سارے علاقے سے تو مشورہ نہیں کیا جا سکتا نا۔ تو اسی طرح اگر کسی علاقے میں زیادہ لوگوں کا مفاد وابستہ ہے تو پھر اس علاقے کے نمائندگان جو ہوتے ہیں، جو بڑے ہوتے ہیں، جن پر تمام رعایا کا اعتماد ہوتا ہے، ان کو مشورے کے اندر شامل کیا جاتا ہے۔ نمبر 1 بات۔ نمبر 2 بات سمجھ لیجئے، اگر آپ ذاتی طور پر کسی ایسے کام سے جو آپ کا ذاتی نہیں ہے بلکہ اس میں زیادہ لوگوں کا مفاد ہے، اگر آپ اس میں لوگوں سے مشورہ نہیں کرتے تو اس میں 2 باتوں کا خدشہ ہوگا۔ نمبر 1، پہلی بات کا خدشہ یہ ہے کہ آپ کا اس میں کوئی ذاتی مفاد ہے جو آپ دوسروں کو فائدہ نہیں پہنچانا چاہتے، یا آپ ذاتی طور پر کوئی ڈنڈی مارنا چاہتے ہیں، کوئی فائدہ حاصل کرنا چاہتے ہیں، اس لیے آپ یہ چاہتے ہی نہیں کہ یہ معاملہ کھلے، یہ لوگوں کو پتہ چلے، لہذا آپ ذاتی طور پر اس میں اپنے فائدے کے لیے دوسروں کے ساتھ مشورہ نہیں کرتے، یہ دوسروں کی مزید حق تلفی ہے۔ نمبر 2، آپ کے اندر یا تو اتنا تکبر آ گیا ہے کہ آپ یہ سمجھتے ہیں کہ میں اتنا سیانہ ہوں، اتنا سمجھدار ہوں، اتنا عقل مند ہوں کہ مجھے کسی سے مشورہ کرنے کی ضرورت ہی نہیں۔ اپنے مقابلے میں آپ دوسروں کو حقیر سمجھتے ہیں کہ میں کیوں کسی سے مشورہ کروں، میں خود بہت سمجھدار ہوں۔ تو یہ وہ تکبر ہے کہ جو اللہ رب العزت کی چادر ہے، اور تکبر کرنے کی شریعت ہمیں اجازت ہرگز نہیں دیتی۔ 3 باتیں ہم نے سمجھ لی، یہ دوسری بات کی ہی کیٹیگری میں 2 باتیں آ جاتی، اور تیسری بات جو اہم ترین ہے، مشورہ کرنا کیوں ضروری ہے، مشورہ کرنا کیوں اہم ہے، تیسری بات جو ہے وہ اس ضمن میں سمجھ لیجئے وہ کیا ہے کہ ایک خدا کا خوف رکھنے والا انسان جس کو اس بات کا خوف ہوتا ہے کہ میں نے کل اللہ رب العزت کے سامنے جا کر جواب دینا ہے، مجھے کل سوال کیا جائے گا، اور میں ذمہ دار ہوں رعایا کا، میں ذمہ دار ہوں لوگوں کا جو میرے ماتحت ہیں، تو یہ بات سمجھ لیجئے وہ کبھی بھی یہ برداشت نہیں کر سکتا
کہ کسی بھی معاملے کا سارا وزن، سارے کا سارا بھار جو ہے وہ اس اکیلے کے اوپر لاد دیا جائے۔ یقیناً جب وہ کسی کام میں لوگوں کے ساتھ مشورہ کر لے گا تو اس مشورے کے بعد جو فیصلہ ہوگا اس کا وزن اس اکیلے کے اوپر نہیں آئے گا، اس کا بھار اس اکیلے کے اوپر نہیں آئے گا، بلکہ وہ کل قیامت کے روز یہ کہہ کر سرخرو ہو سکتا ہے کہ یا اللہ، اپنی استطاعت کے مطابق ہم نے مشورہ کیا، ہم نے 10 آدمیوں کو اکٹھا کیا، 10 آدمیوں کو اکٹھا کرنے کے بعد ہم نے یہ فیصلہ کیا، وہ فیصلہ جیسا بھی ہوا، اس کے نتائج جیسے بھی نکلے، لیکن ہماری نیت ٹھیک تھی، لہذا وہ بھار اس اکیلے کے اوپر نہیں ہوگا اور قیامت والے دن وہ اللہ رب العزت کے ہاں سرخرو ہو جائے گا۔ اس لیے یہ بات ذہن نشین رکھ لیجئے کہ کوئی بھی کام آپ نے کرنا ہو، اگر آپ کا ذاتی کام ہے تو مشورہ کرنا آپ کے فائدے میں ہے، اگر وہ کام آپ کا ذاتی نہیں ہے بلکہ اس میں دیگر لوگوں کا مفاد بھی جڑا ہوا ہے تو وہ کام میں مشورہ کرنا آپ کی ذمہ داری بن جاتی ہے، آپ کے اوپر لازم ہو جاتا ہے۔ جیسا کہ مثال کے طور پہ اگر وہ کام ہمارے گھریلو معاملے سے وابستہ ہے، گھر کا کوئی فیصلہ کرنا ہے، تو مرد حضرات کو اللہ رب العزت نے الرجال قوامون علی النساء کے تحت اگرچہ گھر کا سربراہ بنایا ہے۔ میں انشاءاللہ بتاتا ہوں کہ مشورے کے بعد فیصلہ کرنے کا اختیار کس کے پاس ہوتا ہے اور کیا ہوتا ہے، انشاءاللہ اس پر ہم دلائل سے گفتگو کرتے ہیں۔ سمجھ لیجئے کہ ایک گھر کا کوئی بھی ایسا معاملہ ہے جس میں سارے گھر والے جو ہیں ان کا مفاد ہے، تو آپ کو قطعاً یہ حق حاصل نہیں پہنچتا کہ آپ نہ بیوی کو پوچھیں، نہ بیٹے کو پوچھیں، نہ بیٹی کو پوچھیں اور سراسر اکیلے جا کر جو ہے وہ فیصلہ کر دیں۔ یہ آپ کا ظلم ہوگا ان لوگوں کے اوپر جن کا اس کے ساتھ مفاد تھا لیکن آپ نے ان سے مشورہ نہیں کیا ہے۔ اسی لیے رشتہ کرنا ایک کتنا اہم کام ہے اور یہ اہم کام گھر سے وابستہ ہے۔ دیکھیں شریعت کتنی اعتدال کے ساتھ چلتی ہے۔ شریعت کہتی ہے لا نکاح الا بولی، ولی کی اجازت کے بغیر نکاح نہیں ہوگا، لیکن شریعت یہ اجازت ولی کو قطعاً نہیں دیتی کہ نہ وہ بیٹی سے پوچھے، نہ وہ بیٹی کی ماں سے پوچھے، نہ وہ اپنے بیٹوں سے پوچھے، نہ وہ کسی معاشرے میں مشورہ کرے اور اکیلا جا کر اپنی بیٹی کا رشتہ کہیں پر طے کر آئے۔ شریعت کہتی ہے ولی کو اس بات کی اجازت نہیں ہے، اگر وہ جبرن کرتا ہے بیٹی کو حق ہے وہ وہاں پر انکار کر دے، نکاح ہونے کے بعد بھی اگر وہ انکار کر دے تو اس کا نکاح توڑ دیا جا سکتا ہے۔ کیا پتا چلا کہ گھر کا کوئی بھی اہم معاملہ ہو اس میں گھر والوں کو نظر انداز نہیں کیا جا سکتا، گھر والوں کے ساتھ مشورہ کیا جائے گا۔ ہاں مشورہ کرنے کے بعد، اب آئیے اس اہم ٹاپک کی طرف، مشورہ کرنے کے بعد فیصلہ کیسے کیا جائے گا؟ یاد رکھیں فیصلہ کرنا جو ہے وہ دلائل کی روشنی میں ہوگا، اکثریت کی بنیاد کے اوپر نہیں۔ یہ نہیں کہ جو حاکم ہے یا جو امیر ہے یا جو سربراہ ہے وہ دیکھے کہ 4 آدمیوں نے ایک مشورہ دیا اور ایک نے ایک مشورہ دیا لہذا 4 کے مشورے پر عمل کر لو، ایسا نہیں ہوگا۔ وہ دیکھے گا کہ کس کی رائے زیادہ اقرب ہے، زیادہ بہتر ہے قرآن و سنت کے اور متعلقہ معاملے کے، کون سی رائے زیادہ بہتر ہے وہ اس کے مطابق فیصلہ کرے گا۔ اور اگر اس کے پاس اس اکثاروں کی رائے کے خلاف کوئی دلیل آ جاتی ہے، اگر اس کے پاس ساروں نے ایک مشورہ دیا جی ایسے کر لیں ایسے کر لیں، مگر ساروں کے مشورے کے خلاف اس کے پاس قرآن و سنت سے یا متعلقہ معاملے سے کوئی ٹھوس دلیل آ جاتی ہے، وہ ساروں کی رائے کو ریجیکٹ کر کے اپنا اس دلیل کے اوپر عمل کر سکتا ہے۔ میں اس کی مثالیں آپ کو انشاءاللہ دیتا ہوں تو بات واضح ہو جائے گی۔ سب سے پہلے یہ بات ذہن نشین رکھ لیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر باوجود اس کے کہ وحی نازل ہوتی تھی مگر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو جب تک اللہ کی جانب سے کوئی فیصلہ کن بات نہیں کہہ دی جاتی تھی آپ صحابہ اکرام سے مشورہ کرتے تھے۔ غزوہ خندق کے موقع پر نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے صحابہ سے مشورہ کیا کہ سارا عرب ہمارے خلاف چڑھ دوڑا ہے، کیا کریں؟ ایک عام سے بندے
صحابی ایک عام سے صحابی، یعنی وہ کور کمیٹی میں نہیں تھے، لیکن ایک ایسا مشورہ دے دیا جس نے اس ہاری ہوئی جنگ کو، اور بظاہر ایک خوف و ہراس پھیلا ہوا تھا، اس کو فتح کے اندر تبدیل کر دیا۔ حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے خندق کھودنے کا مشورہ دے دیا، ٹھیک ہے۔ اسی طرح جب وحی آ گئی، جب اللہ کا فیصلہ آ گیا، نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے سارے صحابہ اکرام کی رائے کو ایک طرف رکھ کے ریجیکٹ کر دیا۔ سارے صحابہ سمجھ رہے ہیں کہ یہ معاملہ ایسے نہیں ہونا چاہیے، مگر نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے صلح حدیبیہ کے اوپر، معاہدے کے اوپر دستخط کر دیے۔ سارے صحابہ کا خیال تھا کہ یہ معاہدہ گر کر ہمیں نہیں کرنا چاہیے۔ چلو یہ تو نبی کی بات تھی، نبی کے معاملے میں ہم یہ سمجھتے ہیں کہ ان کا معاملہ ذرا اعلیٰ ہوتا ہے، وحی نازل ہوتی ہے، اللہ ان کو غلطی سے بچاتا ہے۔ صحیح سمجھ آئے گی ہمیں صحابہ کے معاملے میں، صحیح سمجھ ہمیں کب آئے گی؟ جب ہم صحابہ اکرام کے امور جو انہوں نے مشورے سے طے کیے وہ سمجھیں گے تو ہمیں سمجھ آئے گی کہ مشورہ کیا ہے، مشورہ کیسے لیا جاتا ہے، اور مشورے کے بعد فیصلہ کیسے کیا جاتا ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی وفات کے بعد حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ منصب خلافت پر فائز ہوتے ہیں۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے منصب پر فائز ہوتے ہی بہت سے فتنے پھیلتے ہیں۔ ایک فتنہ پھیلتا ہے منکرین زکوٰۃ کا۔ منکرین زکوٰۃ کیا ہیں؟ وہ لوگ، وہ چند قبائل جو نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دور میں زکوٰۃ دیا کرتے تھے، مگر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی وفات کے بعد انہوں نے زکوٰۃ دینے سے انکار کر دیا۔ ان کا خیال یہ تھا کہ جس شخصیت کی وجہ سے مسلمانوں کو فتح مل رہی ہے وہ تو اب اس دنیا میں نہیں رہی، لہذا اب مسلمانوں کا مقابلہ کرنا آسان ہے اور ان کو ہم شکست دے سکتے ہیں، انکار کر دیا۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کور کمیٹی مشاورت بلائی، مشورہ کیا کہ بتائیے منکرین زکوٰۃ کے بارے میں کیا کیا جائے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جیسی شخصیت کتنے باروب ہیں اور ہر معاملے میں تلوار نکال لیتے ہیں نیام سے، کیا کہتے ہیں؟ کہتے ہیں حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو کہ ادھر مرتدین کا فتنہ ہے، ادھر دیگر جو لوگ ہیں وہ عرب کے اوپر دشمن جو ہیں وہ چڑھائی کرنے کے لیے تیار ہیں، یہ ختم نبوت، یہ دعویٰ جھوٹا نبوت کرنے والوں کے فتنے ہیں۔ حضرت عمر کہتے ہیں کہ میرا خیال ہے کہ ابھی ان کو ان کے حال پر چھوڑ دیا جائے، اگر وہ نماز قائم کر رہے ہیں تو اس کو ہی کافی سمجھا جائے، اگر وہ نماز پڑھ رہے ہیں تو اس کو ہی ان کا مسلمان ہونا کافی سمجھا جائے۔ ابھی نئے نئے مسلمان ہوئے ہیں، امید ہے کہ آہستہ آہستہ جب اسلام کو مزید سمجھیں گے تو دوبارہ زکوٰۃ دینا شروع کر دیں گے۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ نے مشورہ سن لیا۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے پوچھا آپ کا کیا مشورہ ہے؟ حضرت علی کہتے ہیں میرا یہ مشورہ ہے کہ ابھی فی الفور ان کے خلاف کوئی اقدامات نہ کیے جائیں، ہماری جو حالت ہے وہ اس بات کی اجازت نہیں دیتی۔ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مشورہ کیا، حضرت عثمان نے بھی یہی مشورہ دیا جو حضرت عمر، جو حضرت علی نے دیا۔ یعنی اندازہ لگائیے کہ تمام مشاورتی کمیٹی کیا کہہ رہی ہے کہ منکرین زکوٰۃ کے خلاف ابھی اقدامات کرنا ہمارے حالات کے مناسبت سے بہتر نہیں۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ساروں کا مشورہ سنا، ساروں کا مشورہ سننے کے بعد دلیل سے بات کی، منبر پر کھڑے ہوئے اور کہا کہ اگر یہ درخت اور یہ پتھر بھی میرے مخالف بن جائیں اور اگر مجھے مدینے کی گلیوں کے اندر رون دیا جائے، میری زندگی کا ایک ہی مقصد ہے کہ یا میں شہید کر دیا جاؤں عزت کے ساتھ، یا میں دین کی مخالفت کرنے والوں کے خلاف غازی بن جاؤں۔ میں منکرین زکوٰۃ کے خلاف لشکر کشائی کرنے کا اعلان کرتا ہوں۔ کیوں؟ دلیل جب دی تو سارے صحابہ مان گئے۔ دلیل کیا دی؟ کہا آپ نے کہا تھا کہ ان کے نماز قائم کرنے کو کافی سمجھا جائے،
اور قرآن میں اللہ نے جہاں جہاں نماز کا ذکر کیا اقیم الصلاۃ، وہاں وہاں آتوا الزکاۃ، زکات کا ذکر ساتھ لازمن کیا۔ میں زکات کو اور نماز کو الگ الگ نہیں کر سکتا، زکات اور نماز الگ الگ نہیں ہے، جتنی نماز اہم ہے اتنی ہی زکات اہم ہے۔ میں یہ نہیں کر سکتا کہ نماز کو زیادہ اہم سمجھ کے کہوں کہ چلو نماز تو پڑھتے ہیں نا، زکات نہیں دیتے تو بعد میں دیں، نہیں، دونوں کی اہمیت اللہ نے قرآن میں برابر بیان کی ہے۔ لہذا اگر آپ نماز پر اکتفا کرتے ہیں تو میں اس پر اکتفا نہیں کرتا، میں کہتا ہوں زکات دیں گے تو مسلمان، نہیں دیں گے تو ان کے خلاف جہاد ہوگا۔ سارے صحابہ، حضرت عمر اسی وقت کھڑے ہوئے، کہتے اللہ نے ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا سینہ کھول دیا ہے، اس معاملے میں اللہ نے رہنمائی کی حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ۔ چنانچہ حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی قیادت میں حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے لشکر بھیجا اور کہا ایک رسی بھی اگر نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دور میں دیتے تھے اب بھی وہ دینی پڑے گی۔ کیا پتہ چلا؟ مشورہ کیا، سارے صحابہ کا مشورہ جو ہے وہ ان کی رائے کے خلاف تھا، لیکن جب بات دلیل سے آ گئی، ٹھوس بات ہو گئی، شرح صدر ہو گیا، ساروں کا مشورہ ریجیکٹ کر کے اس دلیل کی بنیاد کے اوپر جو ہے وہ عمل کر لیا گیا۔ آگے چلیے اگلی بات سمجھتے ہیں۔ حضرت عمر ابن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور میں بھی ایسے ہی معاملہ پیش آیا۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور میں معاملہ یہ پیش آیا کہ عراق کا علاقہ جو ہے وہ فتح ہوتا ہے، عراق میں مسلمان کوفہ، بصرہ بڑی بڑی فتوحات جو ہیں وہ کرتے ہیں۔ اس سے بڑی فتوحات اس سے پہلے مسلمانوں نے نہیں کی، اتنے وسیع پیمانے کے اوپر، اور اتنی فراوانی تھی، اتنی فراوانی ہو گئی کہ جو کہتے ہیں نا ایک فلاحی ریاست، مدینہ ایک فلاحی ریاست تھی جہاں پر بچوں کے وظیفے، بوڑھوں کے وظیفے، اور جہاں پر ہر ایک کا جو ہے وہ خیال رکھا جاتا تھا، تو وہ دراصل فلاحی ریاست اسی لیے بنی تھی کہ حضرت عمر ابن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یہ فیصلہ کیا تھا جو میں آج آپ کے سامنے رکھنے جا رہا ہوں۔ حضرت عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ ادھر قیادت کر رہے ہیں، اور حضرت بلال حبشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ بھی ان کے سینئر لیڈرز میں شامل ہیں جو عراق کو جو ہے نمائندگی کر رہے ہیں عراق۔ مال غنیمت سارے کا سارا بیت المال میں جمع ہوا، زمینیں فتح ہوئی، زرعی زمینیں، باغات۔ حضرت عبد الرحمن بن عوف حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو آ کر کہتے ہیں، اور حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس بات پر حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے شدید بحث و تکرار کرتے ہیں، حتیٰ کہ اتنا زیادہ مطالبہ کرتے ہیں کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک موقع پر جب وہ ان سے اصرار کر رہے ہوتے ہیں تو حضرت عمر کہتے ہیں اللہم اکفینی بلال، اللہ مجھے بلال سے بچا لے، اللہ مجھے بلال سے بچا لے۔ اب اختلاف کیا ہے؟ اختلاف یہ ہے کہ یہ جو شیخین ہیں، حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا جو نمائندہ ہے، وہ یہ کہتے ہیں کہ یہ زمینیں جو عراق میں فتح ہوئی ہیں، یہ جو فوجی مجاہدین ہیں، جو فوجی عملہ ہے، جس نے جنگ میں حصہ لیا ہے، یہ ساری زمینیں ان کے حوالے کر دینی چاہیے، یہ ساری زمینیں ان کے نام کر دینی چاہیے۔ کیوں؟ انہوں نے محنت کی ہے، انہوں نے جنگ لڑی ہے۔ جس طرح مال غنیمت جو ہے وہ فوجیوں کے درمیان ایک خاص حصہ اس میں سے رکھا جاتا ہے، جو ہم نے پیچھے پڑھا بھی تھا غزوہ بدر میں، اس کے بعد وہ مال غنیمت تقسیم ہو جاتا ہے، تو اس طرح یہ زمینیں جو ہیں یہ بھی فوجیوں کے درمیان تقسیم ہونی چاہیے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس کی مخالفت کرتے ہیں۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ نہیں، میرا یہ قطعاً رائے نہیں ہے، میری رائے یہ ہے کہ زمینیں جو ہیں یہ ساری کی ساری یہ اسلامی ریاست کا حصہ بنیں گی، اور ان زمینوں سے مسلمان فائدہ اٹھائیں گے، اور جب ان زمینوں سے ہمیں فائدہ حاصل ہوگا تو ہم وہ فائدہ ساری عوام کو دیں گے، اور بعد میں آنے والوں کو بھی دیں گے، اور بعد میں آنے والوں کو بھی دیں گے۔ حضرت عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ اس کی کوئی دلیل؟
اس کی کوئی دلیل نہیں. وہ کہتے ہیں غزوہ خیبر میں جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم زندہ حیات تھے تو فتوحات ہوئیں اور خیبر کی زمینیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مجاہدین کے درمیان تقسیم کر دی. بڑی ٹھوس دلیل. لیکن حضرت عمر نہیں مان رہے. 10 دن حضرت عمر نے بلا لیا, آ جاؤ. بلال رضی اللہ تعالیٰ کو بلا لیا, عبد الرحمن کو بلا لیا, عثمان کو بلا لیا, علی کو بلا لیا, سارے ابو عبیدہ ابن جراح کو بلا لیا. ایک 10 سے 15 افراد کی ٹیم, مشاورتی ٹیم جو ہے وہ بیٹھی. مشورہ ہو رہا ہے کس بات پر کہ زمینیں مجاہدین کو دیں گے یا اسلامی ریاست اپنے پاس رکھے گی. 10 دن مشورہ ہوتا رہا. آپ اندازہ لگائیے, صحابہ اکرام بھی انسان تھے. 10 دن مشورہ کرنے کے بعد حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو یہ سورۃ الحشر کی آیت یاد آ گئی. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو 10 دن مشورہ کرنے کے بعد سورۃ الحشر کی یہ آیت یاد آ گئی. اور اس آیت کا مفہوم یہ ہے والذین جاؤوا من بعدہم, صرف یہ لفظ والذین جاؤوا من بعدہم, صرف یہ الفاظ محل استدلال تھے. اس کا مفہوم میں آپ کو واضح کر دیتا ہوں. ان کا موقف یہ تھا کہ اس زمینوں سے وہ کیوں فائدہ اٹھائیں جنہوں نے اس میں حصہ نہیں لیا, شامل نہیں ہوئے, اور ہمارے بعد والے اس سے کیوں فائدہ اٹھائیں. جبکہ حضرت عمر کا موقف یہ تھا کہ ان زمینوں سے ساروں کو فائدہ حاصل ہونا چاہیے. تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ کو سورہ حشر کی آیت یاد آ گئی جس کا مفہوم یہ ہے کہ وہ مال فے جب مسلمانوں کو مل جاتا ہے تو مسلمان صرف اس سے خود فائدہ نہیں اٹھاتے بلکہ والذین جاؤوا من بعدہم, اور وہ لوگوں کے لیے بھی فائدہ ہوتا ہے جو ان کے بعد آنے والے ہیں, اور وہ ان کے لیے بخشش کی دعا کرتے ہیں. یہ آیت پڑھ کے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ نے پیش کر دی, اور اس کے بعد حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ نے پھر کسی کی نہیں سنی. اس کے بعد حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ نے کہا کہ یہ تمام زمینیں جو ہیں یہ اسلامی ریاست کا حصہ بنیں گی, اور ان زمینوں سے حاصل ہونے والا مال تمام عوام الناس کی فلاح و بہبود کے اوپر خرچ کیا جائے گا. یہ ہے صحابہ اکرام کا مشورے کا انداز. تو اب دیکھیں, جب مشورہ, اگر حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ اکیلے یہ فیصلہ ٹھونس دیتے تو ایک مخالفت کی فضا بن جانی تھی. جن کی رائے ان کے مخالف تھی وہ, لیکن جب مشورہ کیا, باہمی گفتگو کی 10 دن تک, تو جب یہ فیصلہ اس آیت کی روشنی میں پھر سنایا, حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ نے بھی مان گئے, حضرت عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالیٰ نے بھی مان گئے, سارے صحابہ مان گئے. باہمی مشورے سے بات ہے باقی کوئی اختلاف پیدا نہیں ہوا. صحابہ اکرام کے اختلاف, باہمی تنازعات کے حل کا ایک بہت بڑا فیکٹر یہ بھی تھا کہ وہ ایک دوسرے کو اعتماد میں لے کے مشورے کے ساتھ چلا کرتے تھے. حضرت عمر ابن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی زندگی سے وابستہ یہ ایک اور واقعہ سن لیجیے. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب حج کر کے واپس آتے ہیں تو آپ نے عراق میں جب فتوحات ہوئی, مختلف لوگوں کو جو ہے وہاں پہ گورنر بنایا, مقرر کیا. وہاں سے شکایات جو ہیں وہ کافی زیادہ آنے لگ گئی, کافی زیادہ شکایات آئیں. تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے خود لشکر ترتیب دیا. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے خود اس کے سپہ سالار بنے اور جلیل القدر صحابہ کو اپنے ساتھ لیا اور کہا کہ میں ان فتنوں کی سرکوبی کے لیے خود جو ہے وہ روانہ ہوں. اب حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جیسی شخصیت جب لشکر کی سپہ سالاری کر رہی تھی تو بڑے حوصلے جوان ہو گئے لوگوں کے, لوگ جو ہے وہ ساتھ شامل ہوئے, نکلے. جب تھوڑا دور گئے تو حضرت عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو خیال آیا, بلایا حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اور کہا کہ دیکھیے آپ لیڈر ہیں, آپ خلیفہ ہیں, اور پیچھے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے بعد اپنا نائب حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو نائب خلیفہ کے طور پر مدینہ مقرر کر کے گئے تھے. کہا کہ آپ لیڈر ہیں, لہذا عراق کی جو مہم ہے وہ انتہائی سازشی قسم کے لوگ ہیں, خطرناک ہے. اگر لیڈر کو نقصان پہنچتا ہے تو اس کی تلافی ممکن نہیں ہے, لیکن اگر لیڈر سلامت رہے اور نچلے کسی عملے کو نقصان پہنچے تو لیڈر اس کی تلافی کر سکتا ہے. لہذا میرا مشورہ یہ ہے کہ آپ واپس چلے جائیں اور کسی اور کو اس کا سربراہ بنا کر جو ہے وہ روانہ کریں. گھر سے سپہ سالار بن کے نکلے, اعلان کر کے نکلے. درمیان میں ایک صحابی نے مشورہ دے دیا. حضرت عمر ابن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ تذبذب کا شکار ہو گئے, لیکن ضد نہیں کی کہ نہیں اب میں نکل آیا ہوں, لوگوں نے سن لیا ہے, لوگ کیا کہیں گے. نہیں, کہا ٹھیک ہے اس پہ مشورہ کرتے.
مزید صحابہ کو بلایا، حضرت ابو عبیدہ بن جراح کو بلایا اور جو دیگر صحابہ موجود تھے، حضرت سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ جیسے، ان کو بلایا۔ انہوں نے ساروں نے جب اس پہلو پر غور کیا تو ساروں نے یہ مشورہ دیا کہ امیر المومنین آپ کو واپس مدینہ چلے جانا چاہیے اور اس لشکر کا سپہ سالار کسی اور کو بنا دینا چاہیے۔ چنانچہ حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضرت سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اس لشکر کا امیر بنا کر خود جو ہے وہ فیصلے مشورے سے مدینہ تو واپس چلے گئے۔ کیا پتہ چلا کہ بسا اوقات ایسے بھی ہو جاتا ہے، انسان اپنی عقل کے مطابق کوئی فیصلہ کرتا ہے، اس فیصلے کو بہتر سمجھتا ہے، اناؤنسمنٹ بھی ہو جاتی ہے، لیکن بعد میں مشورے سے پتا چلتا ہے کہ یہ فیصلہ بہتر نہیں ہے۔ انسان کو وہاں پر ضد، ہٹ درمی اور اپنی اجارہ داری، اپنی چودراہٹ کہ لوگ کیا کہیں گے کہ میرے سے فیصلہ صحیح نہیں ہو سکا، یہ چیزیں آڑے آتی ہیں انسان کے اپنی رائے کو بدلنے میں۔ لوگ کہیں گے کہ میں گھر سے نکلا تھا لشکر لے کر فتح کرنے کے لیے، آدھی راستے سے واپس جا رہا ہوں۔ نہیں، بہتری سوچو، جس معاملے میں بہتری نظر آئے، خلوص نیت کے ساتھ، جو معاملہ عوام کے لیے، ریاست کے لیے، جو معاملہ عوام الناس کے لیے بہتر نظر آتا ہے، مشاورت کے ساتھ اس معاملے کے اوپر عمل پیرا ہو جانا، اس میں اللہ رب العزت نے خیر رکھی ہے، اس میں اللہ رب العزت نے اس امت کے لیے بہتری رکھی ہے۔ یہ ایمان والوں کا وصف ہے کہ وہ فیصلہ کرتے وقت اپنے آپ کو ایک ون مین شو کے طور پر نہیں پیش کرتے کہ اپنی بات کو ہی حرف آخر کہہ دیا گیا۔ اور مردوں میں بالخصوص گھریلو امور میں یہ عادت بہت پائی جاتی ہے کہ مرد اپنے آپ کو یہ سمجھتا ہے کہ اس نے جو گھر کے بارے میں فیصلہ کر دیا بس اس کی عقل سلیم ہے، اس کو کوئی چیلنج نہیں کر سکتا، وہ کہہ دیا سو کہہ دیا، بس اب اس کے آگے کوئی حرف بول نہیں سکتا، اور وہ کسی کی بات سننے کے لیے تیار نہیں ہوتا۔ یہ عادت اس کی شریعت کے احکامات کے مطابق فٹ نہیں بیٹھتی، اس عادت کو بدلنا ہوگا۔ اللہ رب العزت سے دعا ہے اللہ مجھے اور آپ کو آج جو کہا اور جو سنا اس کو سمجھنے کی اور اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علی الا البلاغ۔